هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے آگے بے موسم پھل دیکھے، یہ کرامت ان کی دیکھی، تو ان کے دل میں ایک پرانی خواہش اور آرزو تھی، وہ بھی جاگ گئی۔ وہ بھی کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور جو بیوی تھی وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں تھے، ان کی کوئی اولاد ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ نے بغیر موسم کے پھل دے دیے، ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، تو اس سے ان کے وہ دلی آرزو جو خواہش سالوں سے تھی کہ میری بھی اولاد اور بیٹا ہونا چاہیے، تو انہیں کہ یہ خواہش دوبارہ جاگی، اور انہوں نے حضرت مریم کی یہ کرامت دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ یا اللہ مجھے بھی پاکیزہ، نیک، طیب، طاہر اولاد جو ہے وہ کیا کر، عطا کر۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو انک سمیع الدعاء، بے شک آپ تو دعاؤں کو کیا ہے، سننے والے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ اولاد کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ بھئی نبی بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، نبی بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، کسی پیر فقیر سے نہیں مانگ رہا ہے، کسی دربار والے بزرگ سے۔ کس سے مانگ رہے ہیں نبی؟ بھئی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد کیا ہے، عطا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک دعاؤں کو سننے والا تو ہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اولاد دینے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، دعا قبول ہوئی، اور یہ دعا کی قبولیت کا اعلان ہے کہ فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آ کر اس بات کی خوشخبری دی، اعلان سنایا، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے خاص کمرہ عبادت میں عبادت کر رہے تھے، اس وقت آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی۔ کس کی خوشخبری دیتے ہیں؟ یعنی اللہ تمہیں بیٹا عطا کریں گے، اور ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یحییٰ نام کا بیٹا ہوگا، یہ خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی یحییٰ علیہ السلام کی 4 صفات بھی ذکر کر دی کہ یہ جو آپ کو بیٹا عطا ہوگا وہ 4 صفات والا ہوگا۔ کتنی صفات والا ہوگا؟ پہلی صفت بکلمۃ من اللہ، اللہ کا کلمہ ہوگا۔ اللہ کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ کلمہ کن سے یعنی اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوگا کہ بیوی آپ کی کیا ہے، بانجھ ہے، آپ کی اہلیہ بانجھ ہے، بچے پیدا ہونے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اور آپ کی حالت یہ کہ عمر میں آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس حالت میں اللہ جو بیٹا عطا کریں گے وہ ظاہر ہے اللہ کی کیا ہوگی، قدرت۔ اللہ کی قدرت کا کیا ہوگا، اظہار ہوگا، کیونکہ ظاہری اسباب تو ہے نہیں۔ ظاہری اسباب تو آپ کی عمر بھی بڑی ہو گئی، بیوی کی عمر بھی کیا ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، اور وہ عمر جو بچے پیدا ہونے کی ہوتی ہے بظاہر وہ عمر کیا ہے، آگے گزر گئی۔ آگے کیا ہے؟ تو ظاہر ہے یہاں اسباب تو ہے نہیں، محض اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا۔ اللہ کے کلمہ کن کا کیا ہوگا، اللہ کن فرماتے ہیں تو اللہ جس کام کو ہونے کا کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو وہ کام کیا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کلمۃ اللہ بکلمۃ من اللہ، یحییٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن کا کیا ہوں گے، اظہار ہوں گے، اللہ کے کلمہ کن کا اظہار ہوں گے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ سیدہ، سردار بھی ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، بنی اسرائیل کے سردار بھی تھے، امام بھی تھے بیت المقدس کے، تو ظاہر ہے ان کا جانشین بیٹا بھی کیا ہوگا، سردار بھی ہوگا، امام بھی ہوگا، اور قوم کے اوپر حاکم بھی ہوگا۔ اور تیسری صفت ہے وحصورا، عورتوں سے اجتناب کرنے والے ہوں گے۔ عورتوں سے یعنی عورتوں کی خواہش، قوت، استعداد اور صلاحیت تو ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ نکاح سے اجتناب کریں گے، کسی عورت سے وہ نکاح نہیں فرمائیں گے، کسی عورت سے۔ یہ بھی ان کی خصوصیت کے طور پر ذکر ہوا، یہ بھی ان کی خصوصیت کے طور پر ذکر ہوا کہ وہ عورتوں سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ بغیر شادی کے اپنی عمر جو ہے پاکیزہ زندگی گزاریں گے،
لیکن ان کے لیے بغیر نکاح اور شادی کے رہنا یہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے. یہ کیا ہے؟ عام فضیلت کا باعث نہیں ہے. بغیر نکاح کے رہنا اور ساری زندگی نکاح نہ کرنا یہ یحییٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے. انہی کے لیے فضیلت کا باعث ہے. سب لوگوں کے لیے، ان کے علاوہ باقی انسانوں کے لیے یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، بلکہ باقی انسانوں کے لیے نکاح کرنا اولا ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باقی تمام انبیاء نے نکاح کیا ہے. باقی تمام انبیاء نے نکاح کیے ہیں، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام الانبیاء بھی ہیں، تمام پیغمبروں اور انبیاء سے کیا ہیں؟ افضل بھی ہیں، اور اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد تمام انسانوں سے کیا ہیں؟ افضل ہے. تو اس کائنات میں تمام انسانوں سے افضل شخصیت نے نکاح کیا ہے، تو نکاح کرنا ہی افضل ہے. نکاح کرنا ہی کیا ہے؟ افضل ہے. نکاح سے اجتناب یہ حضرت یحییٰ کی صرف کیا تھی؟ خصوصیت تھی. یہ صرف انہی کے لیے فضیلت کا باعث تھی، باقی انسانوں کے لیے یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے. باقی انسانوں کے لیے اولا اور بہتر کیا ہے؟ نکاح کرنا ہے. نکاح نہ کرنا افضلیت کا باعث نہیں ہے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، چوتھی صفت بیان کی ہے کہ حضرت یحییٰ جو ہے وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. یاد رہے صالحین کے درجات مختلف ہیں. صالحین کے درجات، سب سے اعلیٰ درجہ صالحین کا وہ کیا ہے؟ انبیاء کا ہے. سب سے اعلیٰ درجہ صالحین کا کیا ہے؟ اس کے بعد باقی لوگوں کا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہوں گے صالحین میں سے، مطلب یہ ہے کہ صالحین کے اعلی مرتبہ پر کیا ہوں گے؟ فائز. اعلیٰ درجے پر کیا ہوں گے؟ فائز ہوں گے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر. حیرت اور تعجب کا اظہار ہو رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے، جب دیکھا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی، بیٹے کی خوشخبری مل گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ بیٹا اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس کی یہ صفات ہوں گی، اعلیٰ صفات اور اعلیٰ مرتبے والا ہوگا. تو اس کے بعد اپنی حالت کی طرف جب نکاح گئی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بانجھ ہو گئی ہے، تو حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں انا یکون لی غلام، یا اللہ میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور وامرأتی عاقر، میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بانجھ ہو گئی ہے. یہ اللہ کی قدرت پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اپنی حالت پر جب نظر گئی تو اس کے اوپر انہیں حیرت ہوئی. اور یہ سوال اس لیے کیا کہ وہ یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ یا اللہ اسی حالت میں کہ میری بیوی بانجھ ہے، اسی سے مجھے بچہ پیدا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ کسی کنواری عورت سے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ نوجوان عورت سے مجھے نکاح کرنا پڑے گا جس میں بچے پیدا کرنے کی کیا ہو؟ صلاحیت ہو. تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کذالک، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. جو چاہتے ہیں یعنی تمہارے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود جب اسباب نہیں ہیں اولاد پیدا ہونے کے، اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج ہے. بندہ اسباب کا محتاج ہے، بندے کے کام اسباب کے تحت ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے کام بھی اسباب کے محتاج نہیں ہے. تو ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. قال رب اجعل لی آیہ. اب زکریا علیہ السلام کو تسلی ہوئی، یقین ہوا، تو فوراً ایک اور دعا مانگ لی. فرمایا یا اللہ مجھے کوئی علامت، نشانی بتلائیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ جب حمل ٹھہرے تو مجھے اس سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو ہے بچہ میرے لیے میرے مقدر میں کر دیا ہے. اس کی کوئی علامت اور نشانی میرے لیے مقرر فرما دیجیے. تو اللہ نے نشانی یہ مقرر فرمائی، یہ بتا دیا کہ اے زکریا جب آپ یہ دیکھو کہ 3 دن پورے آپ لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے، آپ کا جی نہیں چاہ رہا لوگوں سے بات کرنے کے لیے، بلکہ آپ کا دل عبادت میں زیادہ لگ رہا ہے، اللہ کی یاد میں زیادہ لگ رہا ہے، اور لوگوں سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، صرف اشارے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو فرمایا سمجھ جانا جب یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ لینا کہ حمل کیا ہے؟ ٹھہر گیا. یہ تمہارے لیے نشانی ہوگی اس بات کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علامت اور نشانی کیا تھی؟
کہ جب آپ کا دل عبادت کی طرف راغب ہو جائے، عبادت کرنے کو دل کرے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے کو دل کرے اور لوگوں سے بات کرنے کو دل نہ کرے، اور آپ 3 دن آپ کی یہ کیفیت مسلسل رہے کہ آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں سوائے اس کے کہ اشارے سے انہیں کام بتا دیں، تو فرمایا اس وقت آپ سمجھ جانا یہ علامت ہوگی کہ حمل کیا ہے، ٹھہر گیا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اس کا شکر یہ ہے، اس کے شکر کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ کی یاد کو مزید بڑھا دینا، اللہ کی یاد کو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جب اللہ نعمت بڑھائیں، نعمت میں اضافہ کرے تو اللہ کی یاد میں بھی کیا ہو جانا چاہیے، اضافہ، اللہ کی عبادت میں بھی کیا ہونا چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نعمت عطا کی اور اللہ نے حکم دیا کہ میری اب یاد بھی کیا کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، اور صبح و شام میری تسبیح بھی کیا کرنی ہے، بیان کرنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کر دے تو اس وقت شکرانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد بڑھا دے، اللہ کی عبادت کیا ہے، بڑھا دے، اللہ کی تسبیح، تحلیل، تذکیر، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کے ذکر میں زیادہ مشغول ہو جائیں، یہ اس نعمت میں برکت کا باعث ہوگا، اور شکر کرنے کی وجہ سے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ نعمتوں سے کیا کر دیں گے، نواز دیں گے۔ وآخر دعوانا